هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوغي كوثر هيدر 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 أي مظلوم فاتح هيدر هيدر فاتح رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم محمد وعلى بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الأجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الصلوات یہ رات ہر طرح سے قیامت کی رات ہے. آپ نے بھی اشعار پڑھیں. یہ رات ہر طرح سے قیامت کی رات ہے، یعنی کہ شمس طلوع امامت کی رات ہے. یہ رات ہر طرح سے قیامت کی رات ہے، یعنی کہ شمس طلوع امامت کی رات ہے. کچھ مانگ لیں کہ حق ہے یقین پہ تلا ہوا، کچھ مانگ لیں کہ حق ہے یقین پہ تلا ہوا، باب قبولیت سحر تک کھلا ہوا. اس کی ولادت کون؟ علی حسنین کا بابا علی. کتنا بڑا تعارف ہے. حسنین کا بابا علی، فاطمہ کا شوہر علی، وہ علی کہ جس کے در پر جبرائیل فقیر بن کر آئے، وہ علی کہ جس کے در پر جبرائیل جیسا سردار ملائکہ فقیر بن کر آئے، وہ علی کہ جس کا عرفان بشر کے لیے ممکن نہیں، وہ علی کہ جس کا عرفان حاصل کرنا بشر کے لیے ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کو صرف یا تو اللہ جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. علی کا عرفان حاصل کرنا، وہ علی کہ جس کے ذکر سے مومن کا چہرہ شاد ہو جائے. علی کا ذکر یعنی کہ علی کے ذکر میں بھی دو طرح کی تاثیر پائی جاتی ہے. اگر مومنین کے سامنے کیا جائے تو چہرہ شاد ہو جاتا ہے، منافقین کے سامنے کیا جائے تو جل بجھ جایا کرتا ہے. دو کرنٹ پائے جاتے ہیں ذکر علی میں بھی، دو کرنٹ بھی. عزیزوں، کس کی ولادت ہے؟ امیر کائنات کی ولادت ہے. وجہ تخلیق کائنات کی ولادت کا دن ہے، یہ شب ہے. اور ولادت منانا الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں. ولادت منانا یہ ہم مکتب تشیع کا خاصہ ہے. لوگ تو اپنی شہادت بھی نہیں مناتے، اپنے پیروں کی شہادت بھی نہیں مناتے، لیکن اب ہمیں دیکھ دیکھ کر ان کا بھی دل کرنے لگا ہے یہ شہادت بھی مناتے ہیں، ولادت بھی مناتے ہیں. بھئی ہمیں بھی شہادت منانی چاہیے. یکم محرم الحرام شہادت منائی جاتی ہے. ہم نے کب کہا کہ آپ شہادت نہ منائے؟ ہم تو شہادت کے منکر نہیں ہیں، ہم تو 1400 سال سے شہادت مناتے آ رہے ہیں. ہمیں تو حوصلہ ہوتا ہے نا، کوئی ولادت منائے، کوئی شہادت منائے، اس کا ہمیں حوصلہ ہوتا ہے. لیکن عزیزوں، سوال یہ بنتا ہے اگر شہادت ہوئی ہو تو 1400 سال پہلے ہوئی ہوگی، تمہیں اب خیال کیوں آیا؟
تمہیں اب خیال کیوں آیا؟ عزیزو شہادتوں کی تاریخ اب سامنے لانے لگے، شہادتوں کی تاریخ سامنے لانے لگے، لیکن عزیزو شہادت جس کی منائی جائے اس کی ولادت بھی تو منانی جائے۔ ولادت منانا بھی تو ضروری ہے نا، جس کی آپ شہادت منائے ولادت منانا بھی تو ضروری ہے۔ کہا کہ مولانا صاحب ایسی باتیں نہ کریں، جو شہادت ڈھونڈ سکتے ہیں وہ ولادت بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بھئی ولادت جب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو پھر ولادت کیوں نہیں مناتے؟ عزیزو ولادت منانے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بتانا پڑے گا کہاں ولادت ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی۔ ارے صرف ولادت نہیں بلکہ بلدیت بھی بتانی پڑے گی۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ مکتب تشیعوں کا خاصہ ہے۔ 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین کی دھڑلے سے شہادت مناتے ہیں۔ 13 رجب کو اور عزیزو جب ہم روتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، جب ہم روتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، بلکہ عزیزو میں کہوں گا کہ جب ہم روتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھ کر روتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی یہ رو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، وحدت ان میں قائم ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہے ہیں۔ جب ہم روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں تو یہ بھی روتے ہیں، لیکن عزیزو جب ہم جشن مناتے ہیں، ہنستے ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر روتے ہیں۔ جب ہم جشن مناتے ہیں، جب ہم ہنستے ہیں تو ان کے رونے میں صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ بس عزیزو جشن منانا بہت ضروری ہے، خوب منائیے جشن۔ اور جو جشن کے منکر ہوتے ہیں، میلاد کے منکر ہوتے ہیں، عزیزو ان کو بھی لیلۃ القدر میں مسجدوں میں لائٹنگ اور چراغاں کرنا پڑ جاتا ہے۔ بھئی آپ تو ولادت کے جشن کے منکر تھے، کیا ہوا؟ یہ لائٹنگ کیوں، یہ چراغاں کیوں؟ کہا کہ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن کا نزول ہے، شرم نہیں آتی؟ قرآن کا نزول ہو تو چراغا کرتے ہو، جشن مناتے ہو جس پر یہ قرآن نازل ہوا۔ توجہ کرے صاحبان کا کرے، بھئی جس پر یہ قرآن نازل ہوا اس کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ عزیزو جشن منانے کے لیے اذہان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، دل کا طاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ آئمہ کا جشن منانے کے لیے یہ جشن ایسے نہیں ملتے، یہ ایسے نہیں منائے جاتے۔ بس عزیزو جشن منایا سب سے پہلے تاریخ میں محمد مصطفیٰ کا حضرت ابو طالب نے۔ علی کی ولادت ہو، جناب ابو طالب کا ذکر نہ کیا جائے نا انصافی ہے۔ جناب ابو طالب علی کا بابا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، جناب ابو طالب گھر میں تشریف لائے، جناب ابو طالب نے کیا دیکھا؟ وجہ تخلیق کائنات کی آمد ہوئی ہے، یعنی آمینہ کا چاند ابو طالب کی حویلی میں طلوع ہوا ہے۔ احمد مصطفیٰ کو دیکھا، حبیب خدا کو دیکھا، وجہ تخلیق کائنات کو دیکھا، محمد کو دیکھا، احمد کو دیکھا، مزمل کو دیکھا، طٰہٰ کو دیکھا، یاسین کو دیکھا، وجہ تخلیق کائنات نور اول کو دیکھا، اول تنویر کو دیکھا، جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ وہاں پر ایک جملہ کہا، کس کی گود میں؟ فاطمہ بنت اسد کی گود میں۔
کہا کہ فاطمہ بنت اسد یہ وہ بچہ ہے جو کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان ہے. کہا فاطمہ بنت اسد اس کی بہترین تربیت کرنا. فاطمہ یہ محمد بشیر ہے. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, لیکن جناب ابو طالب محمد بشیر کہہ رہے ہیں. کہا کہ فاطمہ بنت اسد یہ جو بچہ ہے 30 سال بعد اسی طرح کا ایک بچہ تیری کوکھ میں بھی جنم لے گا. اللہ اکبر. فرق یہ ہوگا یہ بچہ تیرے گھر میں, اس بچے کی تیرے گھر میں آمد ہوئی ہے, وہ بچہ اللہ کے گھر میں آئے گا. عزیزو 30 سال بعد, 30 سال گزرے, 13 رجب تھی. توجہ فرمائے کہ صاحبہ قدر, 13 رجب تھی, رات کا وقت تھا. 13 رجب رات کا وقت تھا. جناب فاطمہ بنت اسد اس رات کے وقت میں مکہ کی گھاٹیوں کو کراس کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس پہنچی. جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی عزیزوں, تو خانہ کعبہ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کیا ہے, بند ہے. عزیزوں اب مشکل کشا کی ماں تھی. پروردگار نے اپنے اذن سے خانہ کعبہ کی دیوار کو شک کیا. خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی. یہ فاطمہ بنت اسد ہے, خانہ کعبہ میں داخل ہوئی. عزیزو یہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں پائی جاتی کہ جب یہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی تھی تو فاطمہ بنت اسد ڈر گئی ہو. توجہ کی گئے صاحبان قدر, یا ڈری ہو, ایک قدم پیچھے ہٹایا ہو. کیوں نہیں ڈری, ایک قدم کیوں نہیں پیچھے ہٹایا؟ ارے کیوں ہٹاتی فاطمہ بنت اسد؟ کیونکہ مشکل کشا کی ماں تھی. مشکل کشا کی ماں تھی. عزیزو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی. لیکن عزیزو یہی وہ وقت ہے, یہی وہ حالت ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. اس حالت میں اللہ مریم سے کہہ رہا ہے کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے, زچہ خانہ نہیں ہے. کہا کہ مریم دور چلی جائیے. میں کہوں گا کہ یہ مریم ہے, نبی کی ماں ہے, شوہر بھی نہیں رکھتی, گھر بھی نہیں رکھتی. فاطمہ بنت اسد کا شوہر بھی ہے, حویلی بھی ہے, لیکن اس ماں کو آنے کا کہا جا رہا ہے, اس ماں کو جانے کا کہا جا رہا ہے. تو جو صاحبان قدر کیوں ایسا ہوا کہ عیسیٰ کی ماں کو جانے کا کہا کہ دور ہو جاؤ, یہ عبادت گاہ ہے, یہ عبادت گاہ ہے. کیوں کہا؟ ایک کو بلایا, ایک کو دور کیا. عزیزوں اس لیے کہ اگر عیسیٰ اللہ کے گھر میں آ جاتے تو عیسائیوں کو دلیل مل جاتی. عیسائی کہتے ہم نے کہا تھا نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کے گھر میں آیا ہے. دلیل مل جاتی بھئی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے گھر میں آیا ہے. اور یہاں پر اللہ نے علی کو بلایا ہے اپنے گھر میں. عزیزو اگر علی نہ آتے, اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بلا کر جن نصیریوں کے لیے دلیل دی کہ دیکھو علی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے, علی اللہ نہیں ہے بلکہ علی ولی اللہ ہے. بھئی علی اللہ نہیں ہے, علی ولی اللہ ہے. سب علی اللہ کہنے والے ہیں یا نہیں مجھے بتائیں, اور بھائی سب ماننے والے ہیں, ماننے والے. علی آئے خانہ کعبہ میں. اب 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی, 3 دن تک رہی. لیکن ابو طالب پریشان نہیں ہوئے. ابو طالب پریشان
نہیں ہوئے کہ زوجہ کہاں گئی، اور پریشان ہوتے بھی تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ خود خبر دی تھی ابو طالب نے، خود خبر دی تھی کہ 30 سال بعد اے فاطمہ بنت اسد تیرا بیٹا خانہ کعبہ میں آئے گا۔ عزیزو 3 دن بعد جناب ابو طالب بھی آئے، رسول خدا بھی آئے، لیکن جب رسول خدا آئے جناب ابو طالب کھولنا چاہتے تھے، کلید لگائی، ہاتھ وہی تھا، کلید وہی تھی، لیکن تالا نہ کھل سکا۔ کلید وہی ہے، تالا وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، لیکن نہیں کھل رہا۔ کیوں نہیں کھل رہا عزیزان محترم؟ اس لیے نہیں کھلا کیونکہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف آئی تھی تو صرف ایک راوی نے دیکھا تھا، صرف ایک نے دیکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے لوگ منکر ہو جاتے، ولادت علی کے لوگ منکر ہو جاتے، کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے۔ بھئی خبر واحد کا بھی تو بہت مسئلہ ہوتا ہے نا، بھئی خبر واحد ہے، خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اس پر یقین رکھنا ضروری نہیں۔ اس لیے پروردگار نے تالا ابو طالب کے ہاتھ سے بھی نہیں کھولا، وہی دیوار شک ہوئی، وہی سے شک ہوئی، وہی سے ابو طالب اور رسول خدا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی۔ فاطمہ آئی، فاطمہ بنت اسد آئی تو ایک شخص دیکھنے والا تھا، لیکن عزیزو جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے پلٹی ہے، ایک نہیں دیکھنے والا تھا، پورا شہر دیکھنے والا تھا۔ ایک نہیں دیکھنے والا تھا، پورا کا پورا شہر دیکھنے والا تھا۔ بس عزیزو تمام کرتا ہوں، رسول خدا تشریف لائے خانہ کعبہ میں، فاطمہ بنت اسد کو کہا کہ میرے ہاتھوں پر دو۔ عزیزو اب علی رسول کے ہاتھوں پر آئے، کیا شان ہوگی، کیا وہ حالت ہوگی کہ جب علی رسول کے ہاتھوں پر ہے، علی کو لینے کے لیے رسول نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ حسن زیدی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول نے علی کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ علی ہاتھوں پر آئے، علی ہاتھوں پر آئے۔ عزیزو جب علی ہاتھوں پر آئے تو رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو ایک لوری سنائی، علی کو سینے سے لگایا، ایک لوری سناتے ہیں۔ کیا لوری سنائی؟ کہا کہ یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روح کا روحی، قلبوں کا قلبی، وَأَنَا مِن، یا علی تم مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، اور تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہو۔ عزیزو اتنے میں سرسراہٹ ہوئی جناب جبرائیل کی کہ اللہ کی طرف سے بھی پیغام آیا، کہا کہ علی کو تو میں نے بھیجا ہے، تو نے سارا کا سارا سمیٹ لیا، علی کو میں نے بھیجا ہے۔ کہا کہ پروردگارہ پریشان نہ ہونا، کچھ چیزیں میں نے تیرے لیے بھی رکھی ہے۔ علی نے علی کی آنکھوں کی طرف دیکھا، کہا کہ علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کے چاہنے رضی اللہ، علی سے بغض رکھنے والے لعنت اللہ۔ علی کے چاہنے والے رضی اللہ، علی سے بغض رکھنے والے لعنت اللہ۔ عزیزو جو علی ولی اللہ نہ کہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لعنت اللہ، اور جو علی کو علی ولی اللہ نہ کہے وہ بھی لعنت اللہ۔ توجہ صاحبان ہے کیا؟ جو علی کو علی ولی اللہ نہ کہیں۔ اب جو لوگ ولی فقی کے منکر پر تو لعنت کرتے ہیں، جو لوگ
ولی فقی کے منکر پر لعنت کرتے ہیں، کم از کم علی کے منکر پر تو لعنت جائز بنتی ہے بھئی جو لوگ ہم سب ولی فقی کے منکر پر لعنت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بھئی جب ولی فقی کے منکر پر لعنت ہو سکتی ہے پھر علی ولی اللہ کے منکر پر لعنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ اب علی رسول خدا کے ہاتھوں پر پہلی غذا ہے علی کی، رسول نے اپنی زبان اطہر کو علی کے دہن میں ڈالا، اپنی زبان کو علی کے دہن میں ڈالا۔ میں یوں کہوں کہ رسالت کی زبان کو امامت کے دہن میں ڈالا۔ علی نے اپنے باپ کا مال سمجھ کر زبان چوسنا شروع کی۔ زبان مبارک رسول خدا کی یعنی رسالت سے امامت علم لے رہی تھی، یعنی رسالت سے علم منتقل ہو رہا ہے کس میں؟ امامت میں۔ رسول آخری نبی، رسول کیا ہے؟ آخری نبی، اور یہ پہلا امام ہے۔ جب علم منتقل ہو گیا اب علی نے کہا یا رسول اللہ تورات کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں یا قرآن پاک کی تلاوت کروں؟ اب علی ہے عزیزو یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ آئے، تورات کا علم رکھتے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، لیکن انجیل کا علم نہیں رکھتے تھے، زبور کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ علی ہے، رسالت کی زبان چوسنے کے بعد تورات بھی سنانا چاہتا ہے، انجیل بھی سنانا چاہتا ہے، زبور بھی سنانا چاہتا ہے، اور رسول پر ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو یہ کتاب کا نازل ہونا، یہ نزول قرآن پاک، یہ ہمارے لیے تھا۔ رسول پہلے سے سب کچھ جانتا تھا، جیسے رسول پہلے سے سب کچھ جانتا تھا ویسے ہی علی شیر خدا بھی جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ایسا ایمان قادر۔ اب مجھے بتائیے کہ اتنی فضیلت کا مالک علی جی، جس کی علمی حیثیت یہ ہے، یہ علمی مقام یہ ہے، اگر وہ علی کا مقابلہ کسی غیر سے کرے، غور کریں نا، جو علی کا مقابلہ کسی غیر سے کرتے ہیں، عزیزو علی وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول کی زیارت کی۔ کیا وہ علی کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی اپنے والدین کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا؟ بھائی علی وہ ہے کہ جس نے پہلی خوراک رسول کی زبان چوسی۔ کیا وہ علی کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کی آدھی زندگی نجاست پیتے ہوئے گزری ہو؟ علی وہ کہ جب علی رسول کے ہاتھ پھر آئے تو رسول سے کہتے تھے یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن پاک سناؤ۔ کیا وہ علی کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کو ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی؟ کیا وہ علی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی۔ اور شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے اس مقام پر، ہے چاروں پتھر مکہ میں، چاروں پتھر، کیا اتفاق ہے، کیا حسن اتفاق ہے کہ چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں،
چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے، غاروں میں تم 3 کو پتھر مارتے ہو، سب لاکھوں اور ہزاروں میں۔ بھئی تین شیطان حسن اتفاق ہیں 3 شیطان مکہ میں ہے، 3 پتھر، شیطان مجسمہ شبیہ، جو شبیہ کے قائل نہیں ہے شیطان کی شبیہ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ 3 پتھر کہ چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے، غاروں میں تم 3 کو پتھر مارتے ہو، سب لاکھوں اور ہزاروں میں، اور ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، حجر اسود ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، تم جس کو بوسے دیتے ہو پھر اسی منہ سے تم کہتے ہو کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، پھر اسی منہ سے تم کہتے ہو بہت فرق ہے۔ بس عزیزو، تمام ہوئی ہماری گفتگو اور بیان، علی کے فضائل اگر ساری رات بھی پڑھے جائے تو کم ہے، یہ ساری رات محفل لگی رہے، لیکن عزیزو علی کے فضائل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علی کے فضائل یا تو خدا پڑھ سکتا ہے یا محمد پڑھ سکتا ہے، یا تو وہ فضائل علی کے پڑھے کہ جس کا لہجہ مسم سا ہو، اور وہ علی کے فضائل سنے جس کی سماعت سلیمان فارسی سی ہو، لہجہ مسم ہو، سماعت سلیمان فارسی سی ہو۔ عزیزو یہ مسم ہے، بس آخری بات، یہ مسم ہے جو علی کے فضائل پڑھتا ہے، علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ تم نے علی کے فضائل سنے، آج الحمدللہ بہت آسانی ہو گئی فضائل پڑھنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے بہت آسانی، مدرسے میں بیٹھ کر بڑے پرسکون ماحول میں فضائل علی سنے جا رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں۔ عزیزو ایک وہ وقت تھا کہ جب مسم دار پر تھا اور فضائل علی پڑھ رہا تھا۔ کوئی سیکھے مسم سے فضائل علی پڑھنا، قسم خدا کی کوئی سیکھے کہ یہ مسم ہے، مسم، اس کو بشارت دی تھی علی نے، کہا کہ مسم یہ دیکھ رہے ہو جو میں نے پودا لگایا ہے، جب یہ تناور درخت بن جائے گا تو مسم فضائل علی پڑھنے کے جرم میں، میرے عشق کے جرم میں تمہیں اسی شجر کی ڈال پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب سے علی نے بتایا یہ مسم ہے، اس کو پانی دیتا ہے، ہر روز آتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی بھی دیتا ہے، اور اس انتظار میں ہے کبھی یہ شجر تناور درخت بنے۔ عزیزو وہ وقت آیا کہ یہ پودا تناور درخت بن گیا، ادھر سے حاکم نے حکم دیا کہ مسم کو دار پر لٹکا دیا جائے۔ جب یہ حکم سنا تو مسم مسکرانے لگا، کہا کہ کیوں مسکراتا ہے؟ کہا کہ میں تو برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب تو یہ حکم مجھے سناتا ہے، یہ میرے دار پلٹنے کا حکم نہیں بلکہ یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے، نوید ہے۔ ادھر سے حکم دیا کہ مسم کو دار پر لٹکایا جائے۔ عزیزو مسم نے کہا کہ تو مجھے صرف دار پر نہیں لٹکائے گا، میری زبان بھی کاٹے گا۔ کہا کہ تجھے کس نے بتایا تھا؟ کہ میرے مولا امیر نے بتایا تھا کہ مسم تجھے دار پر لٹکایا جائے گا اور تجھے دار پر لٹکا کر تیری زبان کو بھی کاٹا جائے گا۔ عزیزو مسم کو دار پر لٹکایا گیا لیکن زبان نہیں کاٹی، لیکن جیسے مسم دار پر لٹکے فضائل علی پڑھنا شروع کیے، فضائل علی پڑھنا شروع کیے، دار سے مسم فضائل علی پڑھ رہا ہے۔ عزیزو فضائل علی کے 2 رخ ہوا کرتے ہیں، منافق کو آگ لگاتا ہے، مومن کا دل شاد کرتا ہے۔ جب فضائل پڑھے تو منافق جلنے لگے، ہائے ہائے بسنے لگے۔ ادھر سے عزیزو حاکم کو فضائل علی برداشت نہیں ہوئے، حکم دیا کہ مسم کی زبان کو کاٹا جائے۔
مسم کی زبان کو کاٹا جائے، فضائل علی برداشت نہیں ہو رہے عزیزو۔ یہاں سے مسم نے قصیدہ پڑھا، یہ زباں کاٹ دو جسم و جا کاٹ دو۔ مسم نے کہا یہ زباں کاٹ دو جسم و جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکو گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے۔ جشن ہے جشن ہے، ایسا نعرہ لگائے عزیزو، آخری نعرہ ایسے لگائے کہ جیسے رسول نے غدیر کے مقام پر امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے اتنا بلند کیا تھا، روایت کہتی ہے کہ علی کے قدم زمین سے اکھڑنے لگے، رسول خدا نے اپنی جان کا زور لگا کر کہا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ سب مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نظام نے کہا یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکو گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں صبح میں شرط تلک، جب جہاں جس طرف یہ ہوا جائے گی، حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ آخر حیدر 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 سوقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر۔